اللہ یہ تھے جناب قاری القرا فخر القرا جناب قاری مدثر قادری صاحب، جو کہ بہت ہی خوبصورت انداز میں تلاوت قرآن پاک پیش کر رہے تھے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ اقدس میں دعا ہے کہ اللہ رب العزت ان کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے، انہی کی حاضری کے دوران ہماری اسٹیج کے زینت بنے ثنا خان مصطفیٰ بلبل مدینہ کوئل مدینہ، بہت ہی خوبصورت آواز کے ماہر ناب اسکندر حیات صاحب، میں ان کو دل کی اتھا گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں، اور جناب حافظ محمد افضال صاحب، ان کو بھی میں دل کی اتھا گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ شاعر کیا خوب لکھتا ہے، تھا کس کو یقین حلیمہ کی یہ گودی کا یتیم، عرش تک جائے گا معراج کا دولہا ہوگا۔ تھا کس کو یقین کہ حلیمہ کی یہ گودی کا یتیم، عرش تک جائے گا معراج کا دولہا ہوگا۔ ارے شب اسرا انہیں ایک بار جگانے کے لیے معراج کی رات، شب اسرا انہیں ایک بار جگانے کے لیے دل جبریل بھی سو جان سے لرزا ہوگا۔ ارے شب اسرا انہیں ایک بار جگانے کے لیے دل جبریل بھی سو جان سے لرزا ہوگا۔ ارے سوچتا ہوں کہ وہ انگشت جب اٹھی ہوگی، ارے سوچتا ہوں کہ وہ انگشت جب اٹھی ہوگی، ارے فلک پر چاند بھی کس وجد میں تڑپا ہوگا، ارے فلک پر چاند بھی کس وجد میں تڑپا ہوگا۔ اور محشر میں جب تشریف لائیں گے حضور، ارے محشر میں جب تشریف لائیں گے حضور، تو حشر بھی ایک اور ہی حشر میں برپا ہوگا۔ ارے اسی لیے ہے جنت میں اب تک بہار نازک کہ اس نے حجرائے عائشہ کا کہیں خواب سا دیکھا ہوگا، کہ اس نے حجرائے عائشہ کا کہیں خواب سا دیکھا ہوگا۔ ارے عائشہ کون عائشہ؟ ارے تو ہے خاتون جنت کی ماں عائشہ، کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ علی تو ہے خاتون جنت کی ماں عائشہ، کوئی دنیا میں تجھ سا کہاں عائشہ، تو ہے خاتون جنت کی ماں عائشہ، کوئی دنیا میں تجھ سا کہاں عائشہ۔ ارے تیری پاکیزگی اور تخلیص کا ہے گواہ خالق دو جہاں عائشہ، تیری پاکیزگی اور تخلیص کا ہے گواہ خالق دو جہاں عائشہ۔ ارے کتنا آقا اور صدیق میں پیار ہے اسی پیار کی داستان عائشہ۔ ارے رب نے قرآن میں خود بتایا ہمیں تم سبھی مومنوں کی ہے ماں عائشہ، ارے رب نے قرآن میں خود بتایا ہمیں تم سبھی مومنوں کی ہے ماں عائشہ۔ میں اپنے الفاظ کو یہیں پر سمیٹتے ہوئے نعت رسول مقبول کے لیے دعوت دینے جا رہا ہوں۔ نعت گلشن نبی، آل نبی، اولاد علی، نعت شاہ محمد فریاد شاہ بخاری شاہ صاحب کہ وہ آئیں اور نعت رسول مقبول سے ہمارے دلوں کو منور فرمائیں۔ ان کی آمد سے پہلے ایک زوردار نعرہ لگائے، نعرہ تکبیر، دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، سرکار کی آمد، دلدار کی آمد، آقا کی آمد۔ نہیں ٹھیک ہے، کہتے صحیح میں ٹھیک ہے نا، صحیح کر بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ جھکدا پیا بھی عرش بھی فرش والے،
جھکدا پیا بھی عرش بھی فرش ولے تے رکھن کون غریباں دی لاج آیا بھاویں شاہ تے بھاویں گدا ہووے کاسا لے کے بوئے تے بھج آیا ایسا کرم کریم کمال کیتا جڑا گیا او رج رج آیا تے صدیاں بعد بھی ناصر انج لگدا اے جویں سونا زمانے تے اج آیا نین سونے واللیل زلفاں نین سونے واللیل زلفاں سونا سج کے کمال آیا ہے سونا سج کے کمال آیا ہے تکیے نور دے بچھونے نور دے تکیے نور دے بچھونے نور دے آپ نور دا کھڑونے نور دے آپ نور دا کھڑونے نور دے سونے انگلی اشارے کیتے سونے انگلی اشارے کیتے چن بھی پوندا دمال آیا ہے چن بھی پوندا دمال آیا ہے بھوئے درداں دے سارے ٹھک گئے بھوئے دردی او زوال آیا ہے جگ دا لاڑا خدا دا ڈولا جگ دا لاڑا او خدا دا ڈولا پاکے آئے بشر دا چولا جگ دا لاڑا او خدا دا ڈولا پاکے آئے بشر دا چولا ساڈی خاطر او نور ازلی ساڈی خاطر او نور ازلی روپ بشراں دا ڈال آیا ہے او روپ بشراں دا ڈال آیا ہے امام انبیاء او عرش دا راہی امام انبیاء او عرش دا راہی بن کے آئے خدا دا ماہی او بن کے آئے خدا دا ماہی او جدہ جگ پروانہ ہے او جدہ جگ پروانہ ہے بابا او زہرا دا حسنین دا نانا ہے بابا او زہرا دا حسنین دا نانا ہے دعوی یاری دیوانے دا دعوی یاری دیوانے دا کوئی جوڑے وہا مینو حسنین دے نانے دا امام انبیاء عرش دا راکھی بن کے آیا ہے خدا دا ماکی اوے کمبلے او جڑے کہندے اوے کمبلے
او جڑے کہندے بالا ورگا او بال آیا اے او اے کمبلے او جڑے کہندے بالا ورگا او بال آیا اے عربی سلطان آیا عربی سلطان آیا اچیاں تے نیویاں دے وہ سونا فرق مٹان آیا اچیاں تے نیویاں دے سونا فرق مٹان آیا سونا سب تو اخیر آیا سونا سب تو اخیر آیا سارے نبی آگے نے ہن نبیاں دا پیر آیا سارے نبی آگے نے ہن نبیاں دا پیر آیا سونا آیا تے روندے اس پہ سونا آیا تے روندے اس پہ ماڑے خوش نے یتیم وس گئے سونا آیا او روندے اس پہ سونا آیا او روندے اس پہ ماڑے ہوش نے یتیم وس گئے کریے سجدے او شکر دے شاکر کریے سجدے او شکر دے شاکر لجو ساڈی بھی پال آیا اے کریے سجدے او شکر دے شاکر لجو ساڈی بھی پال آیا اے چل حلیمہ او ویکھ آئیے چل حلیمہ او ویکھ آئیے آمنہ دے گھر جو لال آیا اے نین سونے واللیل زلفاں نین سونے واللیل زلفاں سونا سج کے کمال آیا اے جی سونا سج کے کمال آیا اے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت یا رسول اللہ بسم اللہ حیدری سرکار کی آمد دلدار کی آمد آقا کی آمد دادا کی آمد آمد مصطفیٰ چہرہ وطوہا ماشاءاللہ آج ہماری خوش قسمتی کہ آج ہماری اسٹیج کی زینت کریں عالم پیر فاضل جلیل حضرت علامہ مولانا محمد رضا قادری صاحب آپ ان کو دل کی اتھائی حرانی سے خوش آمدید کہتے ہیں اس شاعری کا خوب لکھتا ہے کم میٹھا میں سرکار دا کم میٹھا میں سرکار دا کونین دے سردار دا کم میٹھا میں سرکار دا کونین دے سردار دا مدنی مٹھن منٹھار دا مدنی مٹھن منٹھار دا سونے خدا دے یار دا مدنی مٹھن منٹھار دا سونے خدا دے یار دا سائیں جو سنسار دا ڈھبے جو بیڑے تار دا سائیں جو سنسار دا ڈھبے جو بیڑے تار دا ارے سونا بڑا محبوب وے سونا بڑا محبوب وے اللہ دہا مطلوب وے
اب میں نعت رسول مقبول کی دعوت دینے جا رہا ہوں جناب محمد زبیر صاحب کو کہ وہ آئیں اور نعت رسول مقبول سے ہمارے دلوں کو نور فرمائیں. ان کی آمد سے پہلے زوردار نعرہ لگائیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حیدری. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. تیرے ہوتے جنم لیا ہوتا تیرے ہوتے جنم لیا ہوتا پھر تو تجھ سے نہیں ملا ہوتا تیرے ہوتے ذرا ہوتا نہ تیری راہوں کا ذرا ہوتا نہ تیری راہوں کا تیرے قدموں کو چومتا ہوتا تیرے ہوتے جنم لیا ہوتا تیرے ہوتے. جزاک اللہ، ماشاء اللہ، سبحان اللہ. یہ تھے جناب محمد زبیر صاحب جو کہ بہت ہی خوبصورت انداز میں نعت رسول مقبول پیش کر رہے تھے. اللہ رب العزت کی بارگاہ اقدس میں دعا ہے کہ اللہ رب العزت ان کی حاضری کو شرف قبولیت عطا فرمائے. شاعر کیا خوب لکھتا ہے، سب نبی اچھے، سب نبی اچھے، خلیل اچھا، کلیم اچھا ہے. سب نبی اچھے، خلیل اچھا، کلیم اچھا ہے، لیکن ان سب سے وہ مکے کا یتیم اچھا ہے. کہہ دیجئے سبحان اللہ. ارے سب نبی اچھے، خلیل اچھا، کلیم اچھا ہے، لیکن ان سب سے وہ مکے کا یتیم اچھا ہے. ارے وہ بھی اچھے ہیں جو اچھوں سے رہیں وابستہ، ارے وہ بھی اچھے ہیں جو اچھوں سے رہیں وابستہ. ان کے حجرے میں ہے جو بھی مقیم اچھا ہے. ارے حسن کامل ہے محمد کا جمال اچھا ہے. ارے حسن کامل ہے محمد کا جمال اچھا ہے. ساری دنیا میں نہیں جس کی مثال اچھا ہے. ارے بات کرتا ہے تو پھیلے ہر سو خوشبو، بات کرتا ہے تو پھیلے ہر سو خوشبو. اس کا
کا لہجہ ہے حسین اور مقال اچھا ہے. ارے جس میں مبعوث ہوئے فخر دو عالم کا, جس میں مبعوث ہوئے فخر دو عالم کا, ارے وہ مہینہ اور وہ سال اچھا ہے, وہ مہینہ اور وہ سال اچھا ہے. ارے لوگ تو کہتے ہیں, لوگ تو کہتے ہیں کہ ہے چاند بہت حسین, ارے لوگ تو کہتے ہیں کہ ہے چاند بہت حسین, اور چاند یہ کہتا ہے محمد کا جمال اچھا ہے, اور چاند یہ کہتا ہے محمد کا جمال اچھا ہے. ارے پتھروں نے پڑھا کلمہ چاند ہوا ٹکڑے, پتھروں نے پڑھا کلمہ چاند ہوا ٹکڑے, انگلی کے اشارے پہ مختاب کا تاج اچھا ہے. ارے انگلی پہ اشارے پہ مختاب کا تاج اچھا ہے. ارے حسن یوسف بھی آیا, شان ابراہیم بھی, سب کی باتیں ایک طرف, وہ آمینہ کا لال اچھا ہے. حسن یوسف بھی آیا, شان ابراہیم بھی, سب کی باتیں ایک طرف, وہ آمینہ کا لال اچھا ہے, وہ آمینہ کا لال اچھا ہے. ارے سر تن سے جدا, سر تن سے جدا قرآن نہ چھوڑا, ارے سر تن سے جدا قرآن نہ چھوڑا, نواسے کی تلاوت کا کمال اچھا ہے. ارے سر تن سے جدا قرآن نہ چھوڑا, نواسے کی تلاوت کا کمال اچھا ہے. ارے ابو جہل اور ابو لہب بھی تھے حسین, لیکن ان سب کے مقابل میں محمد کا بلال اچھا ہے, لیکن ان سب کے مقابل میں محمد کا بلال اچھا ہے. میں اپنے الفاظ کو یہیں پر سمیٹتے ہوئے نعت رسول مقبول کے لیے دعوت دینے جا رہا ہوں. بہت ہی خوبصورت آواز کے ماہر بلبل مدینہ, کوئل مدینہ, جناب قاری محمد اسکندر قادری صاحب, کہ وہ آئیں اور نعت رسول مقبول سے ہمارے دلوں کو منور فرمائیں. ان کی آمد سے پہلے ایک زوردار نعرہ لگائے, نعرہ تکبیر, دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, حیدری, سرکار کی آمد, دلدار کی آمد, آقا کی آمد, آمد مصطفیٰ, چہرہ والدہا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مبارکباد پیش کرنا میرے بہت ہی پیارے دوست اسجد فاروق بھائی, زبیر چیمہ صاحب, انہاں دی پوری انتظامیہ, وزید ویلفیئر سوسائٹی, جنہاں نے آج مل کے اس خوبصورت محفل پاک کا انعقاد کیتا. دعائیں کہ اللہ تعالیٰ اس عظیم محفل پاک نو اپنی بارگاہ دے وچ قبول و منظور فرمائے. درود پاک جدوں بھی پڑھو اس عقیدے نال پڑھو کہ اسی پڑھنے اور ساڈے آقا سماعت فرماندے نے. کوئی لفظ خاموش نہ رہے, جھوم جھوم کے حضور دی بارگاہ دے اندر درود پاک دا نذرانہ پیش کر لو. پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. مل کے پڑھیے صلی اللہ علیہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. ہم ان کے ذکر کی محفل سجائے بیٹھے ہیں, دلوں کو اپنے مدینے
مدینہ بنائے بیٹھے ہیں، دلوں کو اپنے مدینہ بنائے بیٹھے ہیں، اور جو آستان سے تیرے لو لگائے بیٹھے ہیں، جو آستان سے تیرے لو لگائے بیٹھے ہیں، خدا گواہ زمانے بچھائے بیٹھے ہیں، پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ کملی والے کرمدار ہے ویلا، کر دے کرم یتیماں دا واسطائی، تیرے نام نو لگ دیاں دو میماں، شانہ والیاں میماں دا واسطائی، تیرے نام نو لگ دیاں دو میماں، شانہ والیاں میماں دا واسطائی، تے لالے علی دے لاڈلے ہیں جڑے لالے علی دے لاڈلے ہیں جڑے انہاں تو حکریماں دا واسطائی، اے جنے آئے نے اے جنے آئے نے جائے نہ کوئی حالی، آقا تینوں میلاد دا واسطائی، کہہ دو سبحان اللہ۔ اے جنے آئے نے جائے نہ کوئی حالی، تینوں دائی حلیمہ دا واسطائی، ایک دن عرش مدینے نو کہن لگا، آپاں کرنا دوویں پیار لئیے، اپنی جگہ دے دے میری جگہ لے لے، دل کر دا وٹاندرا مار لئیے، تے اگوں مدینے نے کہا چپ ہو جا، اگوں مدینے نے کہا چپ ہو جا، کہ میں چھڈ میں روزے دی بہار دیواں، او تو تے عرشے ملے جے خدائی ساری، کملی والے دے روزے تو بہار دیواں، تو تے عرشے ملے جے خدائی ساری، کملی والے دے روزے تو بہار دیواں، پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ میلاد پاک کی محفل آمد دے حوالے نال بڑا خوبصورت کلام محبت نال سماعت فرماؤ، ہو سکے تو میرے نال مل کے پڑھ لو، انشاءاللہ بڑا سرور آئے گا۔
مک گئے دکھ سارے اج مک گئے دکھ سارے رب کرم کمائے نے جشن مناؤ سارے ساڈے آقا آئے نے مل کے کہنا آئے نے جشن مناؤ سارے ساڈے آقا آئے نے جشن مناؤ سارے ساڈے آقا آئے نے جی ساڈے آقا آئے نے نعرے لاواں گے گھر بار سجاواں گے ساڑے دسڑے کوئی اور اسی جشن مناواں گے نعرے لاواں گے گھر بار سجاواں گے جشن نعرے لاواں گے گھر بار سجاواں گے ساڑے دسڑے کوئی اسی جشن مناواں گے اسی جشن مناواں گے آقا دی رحمت دے آقا دی رحمت دے سانو ہر پاس آئے نے جشن مناؤ سارے وہ ساڈے آقا آئے نے جشن مناؤ سارے جی ساڈے آقا آئے نے جشن مناؤ سارے ساڈے آقا آئے نے جشن مناؤ سارے ساڈے آقا آئے نے نبیاں اعلان کیتے آقا آمن والے نے اسا کہنا حشر تائیں آئے کملی والے نے نبیاں اعلان کیتے آقا آمن والے نے اسا کہنا حشر تائیں آئے کملی والے نے اپنے مقدراتے اپنے مقدراتے اسا ناز اٹھائے نے جشن مناؤ سارے وہ ساڈے آقا آئے نے جشن مناؤ سارے یہ ساڈے آقا آئے نے جشن مناؤ سارے ساڈے آقا آئے نے حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے جدوں حضور نو پہلی باری ویکھیا تے ویکھ کے آپ کی فرمانیاں نے سماعت فرماؤ ہاں او بڑا سونا لگے مینوں تیرا لال آمنہ او بڑا سونا لگدا تیرا لال آمنہ جے تو آکھے تے جاواں نال آمنہ او بڑا سونا لگے مینوں تیرا لال آمنہ او بڑا سونا لگے مینوں تیرا لال آمنہ جے تو آکھے تے جاواں نال آمنہ او بڑا سونا لگے مینوں گودی وچ لے کے نو لاڈ میں لڈاواں گی
नैना विच कजला भी पावांगी गोदी विच लगे नो लाड मैं लटावांगी इहदे सोहणे नैना विच कजला भी पावांगी इहदे सोहणे नैना विच कजला भी पावांगी मैं इहदे सोहणे सोहणे बावा इहदे सोहणे सोहणे बावा कि मैं वाल आमिना ओ इहदे सोहणे सोहणे बावा कि मैं वाल आमिना जे तू आखे तेरे जावा नाल आमिना ओ बड़ा सोहना लगे मैनू तेरा लाल आमिना ओ बड़ा सोहना लगे मैनू सारियां मैदाइयां नालों बाद विच आईयां बड़ी कमजोर डाची नाल मैं ले आईयां सारियां मैदाइयां नालों बाद विच आईयां बड़ी कमजोर डाची जो नाल मैं ले आईयां बड़ी कमजोर डाची जो नाल मैं ले आईयां ओ मेरी डाची दी बदल जावे चाल आमिना ओ मेरी डाची दी बदल जावे चाल आमिना ओ मेरी डाची दी बदल जावे ठोर आमिना जे तू आखे चले जावा नाल आमिना ओ बड़ा सोहना लगे मैनू तेरा लाल आमिना ओ बड़ा सोहना लगे मैनू एक कलाम दा असद भाई ने मन हुक्म कीता है उस ते चंद अशार जहाँ भी हो वहीं से दो सदा सरकार सुनते हैं सरे आईना सुनते हैं पसे दीवार सुनते हैं सरे आईना सुनते हैं पसे दीवार सुनते हैं मैं सदके जाऊं उनकी रहमतुल्लाह आलमीन के मैं सदके जाऊं उनकी रहमतुल्लाह आलमीन के पुकारो चाहे जितनी बार वो हर बार सुनते हैं पुकारो चाहे जितनी बार वो हर बार सुनते हैं और जुबैर भाई मेरी हर सांस उनकी आहटों के साथ
سنتے ہیں میرے دل کے دھڑکنے کی بھی وہ رفتار سنتے ہیں مظفر جب کسی محفل میں ان کی نعت پڑھتا ہوں مظفر جب کسی محفل میں ان کی نعت پڑھتا ہوں میرا ایمان ہے میرے بھی وہ اشعار سنتے ہیں میرا ایمان ہے میرے بھی وہ اشعار سنتے ہیں سر آئینہ سنتے ہیں پسے دیوار سنتے ہیں قدر نبی دا قدر نبی دا اوے کی جانن دنیا دار کمینے قدر نبی دا جانن والے او جالے تے وچ مدینے قدر نبی دا جانن والے جالے تے وچ مدینے آخری شعر جس تن اندر او عشق سمانا پھر نہیں نا اس جانا او پاوے سونے ملن ہزارا پر ایسا نہیں یار بتانا پاوے سونے ملن ہزارا پر ایسا نہیں یار بتانا جزاک اللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ یہ تھے جناب بلبل مدینہ جناب سکندر خیاط قادری صاحب جو کہ بہت ہی خوبصورت انداز میں نعت رسول مقبول پیش کر رہے تھے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ رب العزت ان کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے اللہ رب العزت نے میرے آقا کو اتنا اعلیٰ بنایا کہ میرے آقا اٹھیں تو آسماں کو عروج ملے میرے آقا اٹھیں تو آسماں کو عروج ملے میرے آقا بیٹھیں تو دھرتی کو سکون ملے میرے آقا بیٹھیں
تو دھرتی کو سکون ملے، جو لب کھلائیں تو گلشن مہکنے لگے، جو مسکرائیں تو پھول جھڑنے لگے۔ اے میرے آقا کی زلفوں سے رات کو اندھیرا ملے، اے جس کے چہرے سے صبح کو سویرا ملے۔ اے میرے آقا سر اٹھا کے بولے قرآن بنے، سر اٹھا کے بولے قرآن بنے، سر جھکا کے بولے حدیث بنے، اے سر اٹھا کے بولے قرآن بنے، سر جھکا کے بولے حدیث بنے، اے قدم اٹھائے سنت بنے، قدم رکھے جنت بنے۔ ارے قدم اٹھائے سنت بنے، قدم رکھے جنت بنے۔ اے جسے دیکھے صحابی بنے، جسے رب سے مانگے فاروق بنے، جو پیدا ہو خاتون جنت بنے۔ اے جسے بیٹی یادے ذوالنورین بنے، جسے چومے حسین بنے، جسے مصطفیٰ دے صدیق بنے۔ نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تکبیر، نعرہ حیدری۔ میرا اللہ رب العزت نے میرے آقا کو اتنا اعلیٰ بنایا، اتنا اعلیٰ بنایا، اے آنے والے تو پہلے بھی بہت سے آئے، لیکن جو پہلے آئے وہ صرف نبی آقا نبیوں کے نبی، جو پہلے آئے وہ صرف رسول آقا رسولوں کے رسول، اے جو پہلے آئے وہ صرف پیغمبر آقا پیغمبروں کے پیغمبر، اے جو پہلے آئے، جو پہلے آئے ان کی نبوت تو پھیلی، آقا کی نبوت ذاتی، ارے جو پہلے آئے ان کے لیے صرف نبوت، آقا کے لیے ختم نبوت، ارے جو پہلے آئے ان کا معراج فرش پر، آقا کا معراج عرش پر، ارے جو پہلے آئے ان کا معراج فرش پر، آقا کا معراج عرش پر، آقا کا معراج عرش پر، ارے جو پہلے آئے ان کی نبوت کے بعد نبوت، آقا کی نبوت کے بعد قیامت، ارے جو پہلے آئے ان کے لیے سبے، آقا کے لیے مسلح۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، سیدی مرشدی، سیدی مرشدی۔ اللہ رب العزت نے میرے آقا کو اتنا اعلیٰ بنایا، جہاں شاعر اپنی محبتیں پیش کرتا ہے، شاعر لکھتا ہے فلک خوب صورت سجایا نہ ہوندا، کسی چیز دائے کی سایہ نہ ہوندا، ارے دنیا دے کسی شے دا سایہ نہ ہوندا، جو رب نے محمد بنایا نہ ہوندا، دنیا دے کسی شے دا سایہ نہ ہوندا، جو رب نے محمد بنایا نہ ہوندا۔ اپنے اپنے الفاظ کو یہی بس سمیٹتے ہوئے دعوت خطاب دینے جا رہا ہوں عالم نبی فاضل جلیل حضرت علامہ مولانا احمد رضا قادری اشرفی صاحب کہ وہ آئیں اور خطاب سے ہماری روح کو منور فرمائیں۔ ان کی آمد سے پہلے ایک زور کا نعرہ لگائیں، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حیدری، سرکار کی آمد، دیندار کی آمد، آقا کی آمد، دادا کی آمد، آمد مصطفیٰ، چہرائے بدبہا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وخاتم المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ۔ صدق اللہ العظیم۔ تمام احباب ذوق شوق کے ساتھ محبت کے ساتھ درود پاک پڑھ لیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔
جام الفت کا پلا دو یا رسول، اپنا دیوانہ بنا دو یا رسول۔ تمام احباب میرے ساتھ مل کے کوشش کیجیے، حضور سے حضور کی محبت کو مانگنا ہے۔ بچے ذرا چپ کر کے نہیں بیٹھے، دھیان ادھر میرے ہو جائے تو گل ٹھیک ہے، مہربانی ہے تھوڑی، مختصر جہا وقت ہے، پوری توجہ نال آپ احباب حاضری دا ثبوت دیو۔ ماشاءاللہ علماء تشریف لا رہے ہیں، آپ پوری توجہ میری طرف رکھتے ہوئے سرکار کی نعت پڑھیں۔ جام الفت کا پلا دو یا رسول، اپنا دیوانہ بنا دو یا رسول۔ سب کی آواز چاہیے، اپنا دیوانہ بنا دو یا رسول، اپنا دیوانہ بنا دو یا رسول۔ بو جہل کے ہاتھ میں کنکر کو بھی بو جہل کے ہاتھ میں کنکر کو بھی چاہو تو کلمہ پڑھا دو یا رسول، چاہو تو کلمہ پڑھا دو یا رسول، چاہو تو کلمہ پڑھا دو یا رسول، چاہو تو کلمہ پڑھا دو یا رسول۔ کہ سوئی مل جائے اندھیرا بھی ہو گئے، سوئی مل جائے اندھیرا بھی ہو گئے، تم جو آ کر مسکرا دو یا رسول، تم جو آ کر مسکرا دو یا رسول، اپنا دیوانہ بنا دو یا رسول۔ حمد و صلات کے بعد معزز محترم حاضرین کرام، محبت و ذوق سے آپ احباب نے محفل پاک کو سجایا، اللہ تعالیٰ اپنی جناب میں قبول فرمائے۔ میرے دائیں بائیں علماء نعت خوان کثرت کے ساتھ موجود ہیں، اللہ ان سب کو جزائے جزیل عطا فرمائے۔ مختصر سی حاضری ہے، آپ نے بھرپور توجہ فرمانی ہے۔ ہم یہاں توجہ بھائیو، ہم یہاں سرکار کی محفل میں کیوں بیٹھے ہیں؟ کوئی پوچھے تو جواب صرف اتنا ہے، اللہ نے سانو بنایا ہی اسے کم واسطے میں، اللہ نے ہمیں بنایا ہی اسی کام کے لیے ہے۔ میں حدیث پڑھ دیتا ہوں، توجہ میری طرف ہوگی تو سمجھ آئے گی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، حدیث قدسی ہے، اے میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان کنت اتخذت ابراہیم خلیلا فقد اتخذتک حبیبا، اے میرے حبیب اگر ہم نے حضرت ابراہیم کو اپنا خلیل بنایا ہے تو آپ کو اپنا حبیب بنایا ہے۔ پھر فرمایا ما خلقت اکرم علی منک، توجہ سے اس کا ترجمہ سننا، کوئی بندہ چپ نہ رہے۔ وہ آخر میں جوان مجھے یہاں دائیں بائیں نظر آ رہے ہیں، زیادہ تر جوان بیٹھے ہیں، بڑی ذوق اور شوق کے ساتھ اس جملے کو سننا ہے۔ اللہ فرماتا ہے میرے نبی ما خلقت اکرم علی منک، آپ سے زیادہ شان والا، آپ سے زیادہ عزت والا، آپ سے زیادہ مقام والا اللہ نے کوئی اور بنایا ہی نہیں۔ گویا اسی کا ترجمہ ہے سب سے اولا ہو والا، اسی کا ترجمہ اس حدیث کا کہ سب سے اولا ہو والا۔ یہ صرف ہم نہیں کہتے، رب بھی فرماتا ہے سب سے اولا ہو والا۔
ما خلقت اکرم علی منکا. پھر میرا پروردگار فرماتا ہے، حدیث قدسی ہے، متعدد کتب کے اندر موجود ہے. اللہ فرماتا ہے میرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، وَلَقَدْ خَلَقْتُ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا لِأُعَرِّفَ كَرَامَتَكَ وَمَنزِلَتَكَ عِنْدِي. اے میرے پیارے حبیب، دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے میرے سونے حبیب ہم نے سب کچھ بنایا ہی تیری شان دکھانے کے لیے ہے. ہم نے سب کچھ بنایا ہی تیری شان دکھانے کے لیے ہے. گویا میں کہہ سکتا ہوں اللہ نے، یار بچے چپ نہیں کر دے، چپ کرو، بالکل چپ کرو. توجہ بھائیو، یہ گین کھولو ہم کی ہوندہ سو گین والا بٹن بس، باقی ٹھیک ہے. اللہ فرماتا ہے وَلَقَدْ خَلَقْتُ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا لِأُعَرِّفَ كَرَامَتَكَ وَمَنزِلَتَكَ عِنْدِي. اس کا آسان سا مفہوم ہے، اللہ نے محبوب کی ذات کو بنایا اپنی ذات کے لیے، اور ساری کائنات کو بنایا نبی کی نعت کے لیے. ہم بنے ہی اسی کام کے لیے، ہم بنے ہی نعت کے لیے. تو جس کام کے لیے بنے ہیں اللہ کا شکر ہے وہ کر رہے ہیں. اور یہ 2-4 سالوں والی بات نہیں، انشاءاللہ حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم. انشاءاللہ نہ میلاد ختم ہوگا اور نہ میلاد منانے والے ختم ہوں گے. اس میں دلیل بھی دوں لیکن وقت میرے پاس مختصر ہے. میں عنوان پہ آتا ہوں. قرآن مجید کی ایک آیت مبارکہ پڑھی ہے، آپ سبحان اللہ بلند آواز سے کہیں تاکہ میں تلاوت قرآن پیش کروں. سارے ایک آواز میں بولو گا. میرا پروردگار فرماتا ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ. توجہ بھائیو، اللہ فرمائے جب کہا جائے ان سے، کن سے؟ منافقوں سے، آمینو ایمان لے آؤ. قالو کما آمن الناس، ایمان انج لے آؤ جنہیں لوگ لے آئے. لوگ، تمام مفسرین نے لکھا یہاں لوگوں سے مراد میرے نبی کے صحابہ ہیں. توجہ چاہوں گا، گویا اللہ پاک فرما رہے ہیں مننا جیتے انج منو جنہیں ابو بکر صدیق نے منے ہیں، مننا جیتے انج منو جنہیں فاروق اعظم نے منے ہیں. ماننا ہے تو ایسے مانو جیسے عثمان غنی نے مانا ہے، مولا علی نے مانا ہے. ماننا ہے تو ایسے مانو جیسے حضرت بلال نے مانا ہے، حضرت صہیب نے مانا ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حیدری، سرکار کی آمد، سرکار کی آمد، دلدار کی آمد، علماء اہل سنت. قالو انؤمنو، آگے سے منافق کہنے لگے کیا ہم ایسے مانیں کما آمن السفہاء، جیسے ایمان لائے بے وقوف، ایسے مانیں جیسے یہ بے وقوف ایمان لے آئے. اب توجہ سے اس جملے پہ غور کرنا ہے آپ نے. صحابہ کو بے وقوف کہا معاذ اللہ منافقوں نے. پتہ لگ گیا صحابہ تے تنقید کرنا منافقاں دی پرانی عادت ہے. میں نے کچھ عرض کیا ہے آپ کی خدمت ہے، اگر آپ سمجھے ہیں تو صحابہ کو برا بلا کہنا قرآن کہتا ہے، میں نہیں کہتا. قرآن کی نظر میں صحابہ پہ تنقید کرنے والا منافق ہوتا ہے. جی، اور اللہ ساتھ سے بھی فرماتا ہے الا انہم ہم السفہاء ولکن لا یعلمون. آسان مفہوم ہے وہ صحابہ کو معاذ اللہ برا بولنے والا بے وقوف بھی ہوتا ہے، جاہل بھی ہوتا ہے. بات سمجھ میں آگئی کہ نہیں آئی؟
اب صحابہ تھے عاشق، کیا تھے؟ سارے بولو گے عاشق، منافق سمجھتے تھے بیوقوف۔ عاشقوں میں اور بیوقوفوں میں انہیں سمجھ سب فرق نہیں تھا پتا، فرق نہیں تھا پتا۔ اس کا مطلب یہ ہوا عاشقوں کو بیوقوف کہنا یہ بھی منافقوں کا پرانا طریقہ ہے۔ اگر آپ کو کوئی کہہ دینا بے وقوف ہو ادھی رات تک بیٹھے ہو، اگر ہمیں کوئی کہہ دے بے وقوف ہو جو گلی میں جھنڈیاں لگا رہے ہو، کوئی ہمیں کہہ دے بے وقوف ہو جو مسجد کو سجا رہے ہو، بے وقوف ہو جو حضور کی نعتیں اتنی آواز میں سنا رہے ہو، غصہ نہیں کرنا، سینے تے ہاتھ رکھ کے اللہ کا شکر ادا کرنا ہے تے اس تانے نو اپنی آخرت واسطے نجات دا ذریعہ سمجھنا ہے۔ یہ وہ تانا ہے جو میرے نبی کے صحابہ کو بھی ملا تھا۔ اب توجہ سے سننا، کوئی ایسا عمل تو ہوگا صحابہ کا جسے دیکھا منافقوں نے اور دیکھ کر صحابہ کرام کو بے وقوف کہا۔ کوئی ایسی حرکت، کوئی ایسا عمل انہاں ویکھیا تے ہوئے گا۔ اور منافق سن پر دلیل نہ لی، انہاں کول کوئی نہ کوئی دلیل تے ہوئے گی نا، پاویں جھوٹی صحیح کوئی نہ کوئی تے گل ہوئے گی۔ ہن آؤ میں دساں صحابہ کرام کنی محبت کردے سن سرکار نال، کنا عشق رکھدے سن، تے جنوں ویکھیا منافقاں نے انہاں آکھیا اے تے پاگل نے، اے تے دیوانے نے۔ او عشق سی، او محبت سی صحابہ کرام دی سرکار نال، جنوں ویکھیا منافقاں نے تے انہاں آکھیا اے تے دیوانے نے، اے تے پاگل نے، اے تے بے وقوف نے۔ آؤ میں بتاؤں صحابہ کرام کا پیار حضور سے کیسا ہے۔ اونچی آواز سے محبت سے بولو سبحان اللہ۔ میں حدیث پیش کرتا ہوں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے پاک نبی کے غلام حضرت صوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے کریم نبی کی خدمت میں آ گئے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ کی بارگاہ میں آتے ہیں، آپ کا دیدار کرتے ہیں، یا رسول اللہ دل کو سکون ملتا ہے، دل کو آرام ملتا ہے۔ حضور جب اٹھ کے اپنے گھر چلے جاتے ہیں دل بے چین ہو جاتا ہے۔ حضور اتنا بے چین ہوتا ہے کہ ظننت ان نفسی تخرج، حضور مجھے لگتا یہ ہے اگر آپ کا دیدار نہ کیا تو میری جان نکل جائے گی، حضور میں تو مر ہی جاؤں گا۔ یا رسول اللہ دوڑ کے آتا ہوں، دوبارہ آپ کی زیارت کر لیتا ہوں، پھر دل کو سکون ملتا ہے۔ یا رسول اللہ گزارش یہ ہے کل قیامت کے دن جب سب جنت میں چلے جائیں گے، آپ اعلیٰ جنت میں، ہم غلام کسی کونے میں، یا رسول اللہ ذرا بتائیے نا جنت میں آپ کا دیدار کیسے کریں گے، آپ کا دیدار کیسے کریں گے؟ میں کہتا ہوں زمانے والوں کو اپنے انجام کی فکر ہے، میرے نبی کے صحابہ کو انجام کی فکر نہیں، دیدار یار کی فکر ہے۔ صحابہ کرام کو حضور کے دیدار کی فکر ہے۔ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں آپ کا دیدار کیسے کروں گا؟ میرے پاک نبی ابھی بولے نہیں، حضور نے لب کھولے نہیں، حضور نے موتی پھول رونے نہیں۔ حضرت جبریل آئے، اللہ کا کلام لے کے آ گئے، اے میرے پیارے حبیب میرے غلاموں کو، میرے بندوں کو بشارت سنا دو، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين۔ میرے پروردگار تو کیا فرمانا چاہتا ہے؟ قرآن مجید کا مفہوم سمجھو۔ اللہ بتانا چاہتے ہو میرے نبی کے وفادارو، تم دنیا میں بھی میرے نبی کے ساتھ ہو، جنت میں بھی میرے نبی کے ساتھ رہنے والے ہو۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تحقیق، نعرہ
تحقیق تو پھر میں کیوں نہ کہوں کہ تو شم میری سالت ہے، عالم تیرا پروانہ، تو ماہ نبوت ہے، اے جلوائے جانا، سب کی آواز چاہیے، تو شم میری، کوئی بندہ خاموش نہ رہے اس شعر پہ، تو شم میری سالت ہے، عالم تیرا، تو ماہ نبوت ہے، اے جلوائے جان۔ آؤ میں بتاؤں میرے نبی سے پیار کرنے والے صحابہ حضور سے پیار کیسے کرتے تھے۔ میرے پاک نبی کے غلام حضرت خبیب بن عدی، توجہ بھائیو، میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے 10 غلاموں کو جاسوسی کے لیے بھیجا، کافروں کی خبر لینے کے لیے بھیجا۔ حضرت خبیب بھی ساتھ ہیں، رستے میں گرفتار ہو گئے، کافر پکڑ کے مکے، توجہ ہے، کافر پکڑ کے مکے لے گئے، مکے لے جا کے باندھ دیا، ایک کمرے میں بند کر دیا، جس خاتون کے گھر میں قید کیا وہ بعد میں مسلمان ہو گئی۔ اس نے بعد میں بتایا، لوگوں کیا بتاؤں میرے نبی کے غلام کی شان کیا ہے۔ کہنے لگی ایک دن میں کھانا دینے کے لیے آئی، حضور کے غلام کے پاس پہنچی، کیا دیکھتی ہوں ہاتھ بھی بندھے ہوئے ہیں، پاؤں بھی بندھے ہوئے ہیں، پر میرے نبی کے غلام کی گود میں انگوروں کے گچھے پڑے ہوئے ہیں، انگوروں کے خوشے پڑے ہوئے ہیں۔ میں قریب گئی، میں نے پوچھا، او بندہ خدا، ہاتھ تو تیرے بندھے ہوئے ہیں، پاؤں میں بیڑیاں ہیں، نہ تو اٹھ کے باہر جا سکتا ہے، نہ کوئی باہر سے اندر آ سکتا ہے، بتاؤ تو صحیح یہ انگور کہاں سے آئے ہیں؟ نبی کا غلام مسکرانے لگا، حضرت خبیب مسکراتے ہوئے فرمانے لگے، بی بی بڑے غور سے سنو، جس پروردگار کے ہم عبادت گزار ہیں، یہ تحفے اسی پروردگار نے بھیجے ہیں، یہ تحفے اسی پروردگار نے بھیجے ہیں۔ وقت آ گیا حضرت خبیب کو شہید کرنے کا، پورے مکے میں اعلان کر دیا، بدر کے میدان میں مسلمانوں کے ہاتھوں جس کا باپ مرا ہے وہ بھی آ جائے، جس کا چچا مرا ہے وہ بھی آ جائے، جس کا دادا مرا ہے وہ بھی آ جائے، جس کا بھائی بھتیجا مرا ہے، جو بھی رشتہ دار مرا ہے، آؤ سارے آ جاؤ، بدلہ اکیلے خبیب سے لینا ہے۔ سارے کافر اکٹھے ہو کے آ گئے، حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آج جہاں مسجد عائشہ موجود ہے اس مقام پہ لایا گیا، ایک درخت کے ساتھ باندھا گیا، لٹکا دیا گیا، کوئی تیر لے کے آ گیا، کوئی نیزہ لے کے آ گیا، کوئی خنجر لے کے آ گیا، کوئی تیروں سے نشانے لگائے، کوئی نیزے سے زخمی کرے، اعلان کر دیا، مارو مارو نبی کے وفادار کو مارو، پر اتنا نہ مارو کہ جلدی مرے، تھوڑا تھوڑا کر کے مارو، پانی پلا کے مارو۔ انگلیاں کاٹنے لگے، جسم سے کھال اتارنے لگے، بال کھینچنے لگے، زخم پہ زخم لگا رہے ہیں۔ حضرت خبیب لٹکے ہوئے مسکرا بھی رہے ہیں اور نبی پاک کی نعتیں سنا بھی رہے ہیں۔ لٹکے ہوئے حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اشعار پڑھ رہے ہیں، وہ اشعار سارے کے سارے کتب سیرت میں موجود ہے۔ مطلب کیا تھا؟ حضرت خبیب فرمانے لگے، کوئی پرواہ نہیں مجھے دائیں سے مارو، کوئی پرواہ نہیں مجھے بائیں سے مارو، کوئی پرواہ نہیں میرے پیر کاٹو یا میرا سر کاٹو، کوئی پرواہ نہیں خبیب یہاں گرے یا وہاں گرے، خوشی تو اس بات کی ہے میری زندگی بھی حضور کی وفا میں گزری ہے اور میری موت بھی حضور کی وفا میں آ رہی ہے۔ نعرہ
فرمایا زبان حال سے حضرت خبیب پکار رہے تھے کہ کروں تیرے نام پہ جان فدا، نہ بس ایک جان دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں دی بھرا، کروں کیا جہاں نہیں۔ کوئی بندہ خاموش نہ رہے، ہاتھ بلند کر لو نبی کے دیوانوں، جھنڈے بنا کے لہرا کے پکارو بلغ العلا بے کاما، بلغ العلا بے کاما نہیں، کشف الدجا بے جمال ہی، حسنت جمیع خصالہ، صلو اللہ۔ یہ ہے پیار میرے نبی کے غلاموں کا۔ اس پیار کو دیکھا نا منافقوں نے، انہاں کیا ساڈے کولوں نہیں ہوندا، انج نہیں ہوندا ساڈے کو، اتنا پیار ہم نہیں کر سکتے، بل لٹکا ہوا ہے۔ اور یاد رہے حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزار کہاں ہے، قبر کہاں ہے، ایک گل صحابہ نو بھی نہیں سی پتا، اور آج تک کسے نو نہیں پتا۔ کیسے؟ نبی پاک علیہ السلام کو حضرت جبریل نے خبر دی، یا رسول اللہ غلام قربان ہو گیا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اتنا روئے کہ داڑھی مبارک تر ہو گئی۔ حضور نے صحابہ کو بھیجا، حضرت مقداد کو، حضرت زبیر کو، جاؤ لے کے آؤ۔ انہیں لٹکا کے چھڑ دیتا، ٹر گئے کار۔ حضرت مقداد پہنچے، جسم مبارک لٹکا ہوا، رات تھی، اندھیرا تھا، درخت کے اوپر چڑھے، وہاں سے رسی توڑی یا کھولی، جیسے بھی کیا تو جسم مبارک زمین پر تشریف لایا۔ اندھیرا سی، تھلے آ کے ویکھیا تے بڑا ہی ٹونڈیا پر نہیں لبیا، بڑا ہی ٹونڈیا پر نہیں لبیا۔ آگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، خون پہ وگدا سی، زخم اجے تازہ سن، اساں کھولے ہے، تھلے ڈگے نے، کو پتہ نہیں کدے گئے۔ میرے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم مسکران لگ پئے۔ حضور نے فرمایا دفنتہ الملائکہ، تانوں لبنا بھی نہیں سی، رب دے فرشتے جے لے گئے۔ فرشتوں نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی تھی، یا اللہ اے سعادت سانو عطا فرما، اسی تیرے نبی دے وفادار دی تدفین کرنی ہے۔ سبحان اللہ۔ ہاں اے فرشتے اے دفن والا کام بھی کردے ہوندے نے، ایک قبرہ چلان والا کام بھی فرشتے کر دے رہے ہیں۔ میں کہ قبرہ چلان والا نہیں، اے جنازے بھی چک دے رہے ہیں تے غسل بھی دے رہے ہیں۔ ہاں حدیثیں پڑھتا ہوں میں، حضرت حنظلہ غسیل الملائکہ، شادی کی پہلی رات ہے، اعلان ہو گیا مسلمانوں تمہیں اللہ کے نبی نے بلایا ہے، غسل بھی نہیں کیا، بیوی کو چھوڑ کے بھاگ پڑے کہ لیٹ نہ ہو جاؤں، تاخیر نہ ہو جائے، ایک لمحے کی تاخیر یہاں کفر بن جائے گی، میں نہیں لیٹ ہوں گا۔ پہنچے میدان جنگ میں اور وہیں کافروں سے لڑتے لڑتے شہید ہو گئے، شہید ہو گئے۔ اب سب کی لاشیں میتیں مل گئیں، سب شہداء کے جسم مل گئے، لیکن حضرت حنظلہ کا جسم نہیں مل رہا۔ تلاش کیا، بڑی تلاش کے بعد جب ملا تو جسم پہ پانی کے قطرے بھی تھے، بال بھی گیلے تھے۔ صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ یہ کیا ماجرا ہے، پہلے لاش ملتی نہیں تھی، جسم ملتا نہیں تھا، اب ملا ہے تو جسم پہ پانی ہے۔ حضور نے ایک جملہ فرمایا غسلتہ الملائکہ، میرے حنظلہ کو غسل رب کے فرشتوں نے دیا ہے۔ وفادار سرکار کا بن کے مر، وفادار بن کے مر، پھر دیکھ تیرے جسم کو، تیری لاش کو، تیری میت کو کندھا دینے رب کے فرشتے آئیں گے۔ حضرت سعد کا انتقال ہوتا ہے، مدینہ شریف میں شہادت ہوتی ہے، یہ رگ ہوتی ہے، اس کو کہتے ہیں رگ اکحل، یہ کٹ گئی، جسے نبض آپ کہتے ہیں، خون جاری ہو گیا۔ خندق کے موقع پر خون جاری ہوا نا، سرکار کا کرم ویکھے ہوئے تھے، بندہ تڑپ جائے، وجد میں چاہ جائے، تامی گل پوری نہیں، یہ حق ادا کوئی نہیں، توجہ رکھے جے، یوں ایتھے لگ گیا، سرکار تشریف لے آئے، سرکار نے فرمایا کی ہویا؟ حضور زخم لگ گیا ہے، ہوں ویکھیا جے اے سپاہ سالاراں دا کوئی کام نہیں، مرہم پٹی لانا۔ میرے سرکار نے حضرت سعد بن معاذ کی مرہم پٹی خود فرمائی، داغا اس زخم کو داغ دیا۔ ہن حضرت سعد نے دعا منگی، اے رب کریم
اگر انہاں کافراں نے پھر آنا ہے، انہاں نے پھر اگر آنا ہے تو مینوں پھر زندہ رکھ، اگلی بار آن تو پھر میں ہی سامنے آؤں. اور اے میرے پروردگار اگر انہاں شکست کھا کے مر کے دفع ہو جانا ہے تو پھر میری چونکہ لوڑ کوئی نہیں، یا اللہ پھر میں نے شہادت عطا فرما دے. اجے ایک گل کیتی، دعا کیتی تو خون پھر جاری ہو گیا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دوڑ کے تشریف لائے، عرض کیتی حضور پھر خون وقت پہ اے رکنا سرکار نو پتہ سی ہون نہیں رکے گا، ہون نہیں رکے گا. ہون ویکھیا جے سرکار دی عطا، اللہ دی قسم ایڈی وڈی گل. میرے پاک نبی نے انج کر کے حضرت سعد دا ہاتھ پکڑیا، حضور نے انج کر کے اپنی گود دے وچ کر لیا. خون ڈگدا سی تے سرکار دی گود وچ ڈگدا سی. کتنا مقدس خون! اے میرے نبی کے وجود پر تو رب مکھی برداشت نہیں کرتا. کتنا پاک ہوگا وہ خون جو زمین پہ نہیں میرے نبی کی گود میں گرتا ہے. یہ کس کا، یہ کس بات کا انعام ہے؟ یہ نبی پاک سے وفا کا انعام ہے. گود میں پھر جب جنازہ اٹھایا گیا، یہ تو پتہ ہے یہ پنڈاں چ بھی گلاں ہوندیاں نے، کسی بندے دا جنازہ بہت وزنی ہوئے تے لوگ کہندے نے بڑا نیک یار دیکھو نا 8 جنے لگے ہیں تے جنازہ نہیں چکیا جا رہا. یہ گل ہوندی بابے کر دین. اس زمانے چ بھی انج ہی سی. جنازہ چکیا تے بالکل ہلکا، او دا وزن ہی کوئی نہیں. منافقاں آکھیا ویکھیا جے انہاں دے جنازے دا تے وزن ہی کوئی نہیں. جڑا نیک پرہیزگار بندہ ہوئے، اللہ دا مقبول ہوئے، او دا تے بڑا وزن ہی. سرکار دی بارگاہ صحابہ اکرام یا رسول اللہ یہودی تے منافق رل کے تے تانے پہ مار دینے. میرے سرکار نے ایک جملہ فرمایا سنو جا کے منافقاں تے یہودیاں نو دس چھڈو اے دا جنازہ وزنی اس واسطے نہیں، کندہ دین والیاں وچ رب دے فرشتے بھی شامل ہیں. اے فرشتے اللہ دے نبی پاک دے وفاداراں نو غسل بھی دیندے نے، کفن بھی دیندے نے تے دفن بھی کر دے نے. لیکن شرط ایک ہے، ایک شرط ہے، وہ کیا؟ میرے پاک نبی کے وفادار ہو جاؤ. اللہ کی قسم یہی ڈیمانڈ ہے اور یہی صحابہ کرام کا مزاج ہے. اسی پہ چلنا ہے. پھر دیکھ وہ اقبال نے کہا تھا کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. رب کہتا ہے ہم بھی تیرے ہیں، تو میرے نبی سے وفا کر کے تو دیکھ. ضرورت ہے میرے بھائی، آج ضرورت ہے سرکار سے وفا کرنے کی. ظالم کافر مسلسل نبی پاک کی توہین کر رہے ہیں. آپ سب کو پتا ہے فرانس دوبارہ اس نے خاکے چھاپے. تھوڑا سا اس کا بیک گراؤنڈ سمجھ جائیں، بہت سے ساتھیوں کو پتا بھی ہے اور بہت سے ساتھی اس سے ناواقف بھی شاید ہوں گے. سیمیول پیٹی اس ٹیچر کا نام ہے جس نے اس کو سب سے پہلے شروع کیا اس زمانے میں، یہ موجودہ حالات میں. اس نے اپنے کلاس کے اندر وہ دکھائے خاکے، بچوں کو پتہ چل گیا، باہر بات پہنچی. چچنیا کا ایک بندہ، بچہ، نام ہے عبداللہ اور عمر ہے 18 سال. 12 انچ لمبا خنجر لے کے پہنچا میدان میں اور اس ظالم کو پکڑ کے اس وقت تک خنجر سے وار کرتا رہا جب تک اس کا سر تن سے جدا نہیں کر دیا. میں کہتا ہوں حکومت وقت کو چاہیے تھا اس سے عبرت پکڑتی. فرانس حکمرانوں کو چاہیے تھا عبرت پکڑتے، حیا کرتے کہ ایک کتے دا انجام اے ہویا ہے، ساڈا بھی ہو سکتا ہے. جیڑا رب ایک عبداللہ بھیج سکتا ہے اور دوجے کئی عبداللہ بنا سکتا ہے. انہوں نے غیرت کرنی چاہیے سی، ڈرنا چاہیے سی، عبرت پکڑنی چاہیے سی. جیڑا رب ایک علم و دین پیدا کر سکتا ہے وہ اور بھی پیدا کر سکتا ہے. جیڑا رب ایک غازی ممتاز بھیج سکتا ہے وہ اور بھی بھیج سکتا ہے. تے جیڑا رب فرانس دے کتیاں نو لگام دین واسطے ایک عبداللہ بھیج سکتا ہے وہ اور بھی پیدا کر سکتا ہے. واللہ یعصمک، میرے پروردگار نے وعدہ کیا ہے اے میرے پیارے حبیب آپ کی عزتوں کے حفاظت کرنے والے ہم ہیں. خاکے بنا کے سرکار کی توہین نہیں کر سکتے، نہیں کر سکتے. ہاں مسلمانوں کے دلوں کو چھلنی کر رہے ہیں، ہمیں تکلیف ضرور پہنچا رہے ہیں، لیکن سرکار کی توہین نہیں کر سکتے. وہ جو وقت گزرتا جا رہا ہے عزت سرکار کی بڑھتی جا رہی ہے. دیوانے پہلے سے بھی زیادہ جوش و خروش کے ساتھ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عزت و ناموس کی باتیں بھی کر رہے ہیں اور حضور کا دین پھیل بھی رہا ہے. آپ احباب سے گزارش ہے، صرف اتنی گزارش ہے میرے بھائیوں، وہ توہین کر رہے ہیں
جس شدت کے ساتھ اسلاموفوبیا کے مریض اسلام کے خلاف کام کر رہے ہیں، آپ اسی شدت کے ساتھ اسلام پر کاربند ہو جائیں، اسی شدت کے ساتھ اسلام پر عمل شروع کر دیں۔ انہاں آکھیا اسلام دی توہین کرو، پیغمبر اسلام دی توہین کرو تاکہ یہ دور ہو بنا۔ مسلمانوں کو چاہیے پہلے نالوں بھی زیادہ مسجداں دی حاضری مکمل ہو گئی، نماز آگے نہیں سن پڑھ دے شروع کر دے ہو، داڑیاں آگے نہیں سن رکھ دے رکھ لو، امامیں نہیں سن پڑھ دے پڑھ لو۔ وہ جنی توہین کر رہے ہیں مسلمانوں کو چاہیے رد عمل وچ سب تو بڑا ہتھیار ہے، رد عمل وچ کی کرو، نبی پاک دے اونے ہی قریب ہو جاؤ، حضور نال اونے ہی مزید محبت شروع کر دیو، حضور دی سنتا تے اونے ہی عمل شروع کر دیو۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے آپ سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جامع مسجد غوثیہ بڑے مینار والی کڑیاں والا میں جی گنبد والی مسجد میں کڑیاں والا کے اندر 5 روزہ 5 نومبر سے یہ بروز جمعرات سے فیضان نماز کورس، جس میں آپ کو نماز سکھائی جائے گی، نماز کے تمام مسائل سکھائے جائیں گے اور پریکٹیکل کر کے بتایا جائے گا۔ کراچی سے آ رہے ہیں مبلغین، ماشاءاللہ کراچی سے مبلغین دعوت اسلامی کے یہ آپ کو سمجھانے کے لیے پڑھانے کے لیے تشریف لا رہے ہیں۔ اب آپ اس میں ضرور شرکت فرمائیں، ہر عمر کا بندہ جائے، ضرور جائے، کوئی جھجک نہیں، کوئی شرم نہیں، بڑا موقع ہے آپ کے پاس نماز سیدھی کرنے کا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو دین متین سے محبت عطا فرمائے، ہم سب کی حاضری قبول فرمائے۔ میں معذرت خواہ ہوں کہ زیادہ دیر تک میں اپنے خطاب کو جاری نہیں رکھ سکا، لیکن ایک بات ذہن نشین رہے، گل پمائک ہو گئے، عمل کر لیے تو بڑی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بھائی اسجد میرا خیال ان کا نام ہے، دیگر ان کے جتنے ساتھی ہیں، زبیر بھائی ہیں، اللہ تعالی سب کو سلامت فرمائے، ان کی پوری ٹیم کو آباد فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ سلام شمائے بز میں سلام شمائے بز میں ہدایت پیدا سلام شمائے بد میں جتنے دیکھا پہلا کو سلام مصطفیٰ رحمت پہلا اور جن کے سنت مصطفیٰ
हिदायत पे लाखों सलाम मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम शमाए बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम और प्यारे रसूल सलाम सब्ज़ गुंबद के मकीन सलाम या रहमतल लिल आलमीन आका दस्ते बस्ता खड़े ये हाजिर गुलाम पेश कर दे गुलामान। तमामी अहबाब के गुजारिश है कि अजान पढ़न लगे अपनी अपनी सफ़ा दुरुस्त कर दो। नमाज तो बाद दुआ मंगी जाएगी और उस तो बाद दरस के अंदर लंगर का वसी पैमाने का इंतजाम है। तो बेहतरीन आसन तरीके नाल ना बिठा के ते लंगर खिलाया जाएगा। अजान होने लगी है इन्नी देर च अपनी अपनी सफ़ा दुरुस्त कर दो। जमात तो बाद दुआ मंगांगे उस तो बाद दरस वाले पासे अपना अपना रुख कर